آپ ذرا باہر دیکھ لیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا یہ عالم ہے. پہلے تو خواجہ سعد رفیق نے سارے اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز لگائے, اپنی مرضی کا حلقہ اس میں جو توڑ پھوڑ کرنا تھی وہ شکست و ریخت کی, اور کنگز پارٹی جو ماشاءاللہ ذل سبحانی جو تشریف لائے ہیں ان کی مرضی کے مطابق سارا یہ لیول پلینگ فیلڈ کا معیار ہے. پھر ہمیں جو ہے ریلی کے لیے کہا تھا, ریلی کرنے نہیں دے رہے, یہ یہاں آ کر بانڈ لکھوا کے لے گئے اور باہر ساری جو ہے پولیس کھڑی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں, ہم کیمپین پہ جا رہے ہیں, جائیں گے. اور اگر کسی کو چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا ہے, وہ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, تو ذرا دیکھ لیں. ان کا حکم ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا آئینی کام فریضہ جو ہے 218 آرٹیکل اور 220 کے تحت جو ہے سبھی کو پابند کریں کہ وہ جو ہے کسی قسم کی رخنہ اندازی اس پروسیس میں نہ کریں. اب مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دوسرے ہوں, ماشاءاللہ جماعت اسلامی, ان کو تو جلسے کرنے کی کیسے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. ان کے تو بلکہ یہی نہیں کہ وہ ان کے اکابرین کو, بلکہ ان کے دوسرے تیسرے چوتھے ٹیئر کے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی کھلی چھٹی ہے. وہ لانگ مارچ بھی کریں, وہ جو ہے ریلیز بھی نکالیں, وہ کارنر میٹنگز بھی کریں, وہ جلسے بھی کریں, ان کو تو کھلی چھوٹ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ پابندی ہے کہ ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں, اور ہمیں جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے, جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے, اور ریلیز کی بھی اجازت نہیں ہے. اور صبح سے پولیس جو ہے یہاں آ کر ہراساں کر رہی ہے, اور باہر بھی آپ ذرا دیکھ لیں کیا ہے. لیکن ہم پھر بھی جا رہے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلیے گا, یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے. اور الیکٹوریٹ جو ہے, ووٹر جو ہے, اس کی جو ہے اس کو ہم تک رسائی کیسے ممکن ہوگی اگر ہم ان تک پہنچیں گے نہیں تو. ہمیں اگر یہ پہنچنے نہیں دے رہے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے بھائی. ہمارا تو سارا زندگی جو ہے قانون کی اس سے جو ہے منسلک ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو. آج انہوں نے کیا کیا, میں نے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا ہے, آج انہوں نے 50,000 جو ڈی ایچ اے کا ووٹر ہے, جو جانتا ہے خواجہ سعد رفیق کو قطعاً ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ قسم کا ووٹر ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے سارا, وہ موازنہ بھی کرتا ہے کہ جو ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان. تو میں یہ اپنی خود ستائی ہوگی اگر میں اپنے آپ کو کوئی ایسی بات کہوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اٹھا کے پولنگ جو اسکیم ہے, پولنگ اسکیم کو ڈسٹرپٹ کر کے انہوں نے ان کے پولنگ سٹیشنز ڈی ایچ اے کے باہر بنائے ہیں تاکہ وہ جانے نہ پا سکیں اور جانے سے مانے ہو جائیں اور ڈھونڈتے پھریں کہ میرا پولنگ سٹیشن کدھر ہے اور میرا پولنگ بوتھ کدھر ہے. یہ ایک ایسی گھنونی سازش کے تحت جو ہے خواجہ سعد رفیق نے یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ کروایا, جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, ڈپٹی کمشنرز ہیں اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور لوکل الیکشن کمیشن ہے. ہم نے یہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھی بھیجا ہے, ہم نے جو ہے ساروں کو, اور یہ شکایت میں نے آئی جی پنجاب کو بھی بھیجی ہے کہ میرے جو ہے کل رات کو جو بینرز اور وہ لگا رہے تھے پوسٹرز, تو ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور جب اصرار کیا گیا تو 109 میں, یعنی ان کو وہ غنڈے قرار دے کے ان سے بانڈ لیے گئے, اور پھر جو ہے ان کا سارا الیکشن مٹیریل وہاں سے اٹھا کر لے گئے. اور اسی طرح گھر پر 3 دفعہ ریڈ ماری ہے جو ہمارا یہ PP157 کا جو انچارج تھا, جس نے سارے یہ چیزیں لگوانی تھی, اس کا سارا مٹیریل اٹھا کے رہ گئے. یہ باہر کا, اس کے باوجود اتنی خائف ہیں یہ خان سے اور پی ٹی آئی کے ووٹر سے کہ یہ سارا کچھ بھی کر لیں. خواجہ سعد رفیق کی بھی ضمانت ضبط ہوگی, نواز شریف کی بھی ضمانت ضبط ہوگی, اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے جتنے اکابرین ہیں یا یہ لوٹے ہوئے ہیں یا جو سو کالڈ جو بنائے گئے ہیں, ان کا جو حشر ہونا ہے, یہ کیمپین تو ویسے ہی نہیں کر سکتے. وہ اگر سابقہ اسپیکر صاحب گئے ہیں تو گاڑی میں پولیس بیٹھی ہوئی تھی,
اب اندازہ کریں کہ یہ جو ہے ریاستی مشینری کو ساتھ لے جا کر یہ کیمپین کرتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ان کے خلاف جو نعرے لگتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان سے نفرت کرتے ہیں لوگ، اور ان کا غم و غصہ جو لوگوں کا ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر 8 فروری کی شکل میں سامنے آئے گا۔ یہ جتنی مرضی یہ جو ہے تشدد کر لیں، جتنا مرضی یہ رکاوٹ کا باعث بن جائیں، آپ دیکھیں گے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بالآخر عوام کی آواز جو ہے وہ اس پر حاوی ہوگی، بالآخر عوام کو حقوق ملیں گے۔ اور یہی بات جو ہے عمران خان کہتا ہے، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں پاکستان چھوڑ کر ان کی طرح جو ہے کروں گا، اور نہ ہی میں عوام کے حقوق سے دستبردار ہوں گا۔ میں عوام کو نہ صرف ان کے حقوق دلا کے رہوں گا، بلکہ میں جو ہے ان کو صحیح معنی میں آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے پاکستان کی ساری جیلیں ہی مجھے پھرا دیں۔ اور گزشتہ دن جو ہے نا وہ کچھ خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ان کو اعتماد نہیں، وہ اپنی جو ہے لو ٹیم جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ خبر کتنی سچ ہے؟ خود انہوں نے تردید کر دی اس کی، آپ نے شاید سنی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی میں نے تو اسے خود کہا ہے کہ تو جا کے الیکشن لڑ، اس لیے وہ چونکہ وہ جو ہے علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، تو اس لیے وہ عارضی طور پر وقتی طور پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آ جائیے ان کی جگہ نعم البدل کے طور پر۔ میں ابھی بھی ہیڈ ہوں اس ٹیم کا، لیگل ٹیم کا، اور میرا بیٹا شہباز جو ہے وہ ابھی بھی اس دن کل بھی کر رہا تھا، اور ہم بالکل ہیں، اور خان نے یہ بات واضح کر دی۔ دیکھیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کر دیں گے کہ کھوسا چھوڑ گیا، فلانا چھوڑ گیا۔ کھوسے کی پھر وفا کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کھوسے کو پھر یہ جانتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کا دور نزدیک تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو افواہ اڑائی گئی۔ بہت شکریہ۔